اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں جس نے ساری مخلوق کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ وہی سب کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ جو اس پروردگار عز و جل پر بھروسہ کرتا ہے کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس پر یقین رکھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ وہ متوکلین کو دوست رکھتا ہے اور ان کا والی و ناصر ہے۔ یقین اور توکل کی دولت پانے والا دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لیکن یقین اور توکل کی راہیں بہت کٹھن ہیں، اسی لیے اس منزل تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں۔ ریاض الصالحین کا یہ باب بھی یقین اور توکل کے بارے میں ہے۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اس باب میں 7 آیات اور 11 احادیث بیان فرمائی ہیں۔ پہلے آیات اور ان کی تفسیر ملاحظہ کیجیے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے بولے یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اس سے انہیں نہ بھرا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے، یعنی تمہیں شدت اور بلا پہنچے گی اور تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، اور پہلو کی طرح تم پر سختیاں آئیں گی اور لشکر جمع ہو کر تم پر ٹوٹیں گے، اور انجام کار تم غالب ہوں گے اور تمہاری مدد فرمائی جائے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کسی روداد نہ آئی؟ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ پچھلی 9 یا 10 راتوں میں لشکر تمہاری طرف آنے والے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس میعاد پر لشکر آ گئے تو کہا یہ ہے وہ جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا، یعنی جو اس کے وعدے ہیں سب سچے ہیں، سب یقیناً واقع ہوں گے، ہماری مدد بھی ہوگی، ہمیں غلبہ بھی دیا جائے گا، اور مکہ مکرمہ اور روم اور فارس بھی فتح ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے جھتا جوڑا تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زائد ہوا اور بولے اللہ ہم کو بس ہے، اور کیا اچھا کارساز تو پلٹے اللہ کے احسان اور فضل سے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچی اور اللہ کی خوشی پر چلے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے یہ آیت جنگ بدر کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جب سردار مکہ ابو سفیان نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پکار کر کہا اگلے سال تم سے مقام بدر میں جنگ ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو انشاءاللہ ہماری تم سے جنگ ہوگی۔ پھر جب مقررہ وقت آیا اور ابو سفیان مکہ مکرمہ سے لشکر لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو سفیان کے دل میں خوف ڈال دیا اور اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا، تو اسے نعیم بن مسعود اشجعی ملا۔ ابو سفیان نے اس سے کہا کہ میں مقام بدر میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کا وعدہ کر چکا ہوں، لیکن میں اس سال جنگ نہ کرنے میں ہی عافیت سمجھتا ہوں۔
لیکن اگر ہم واپس چلے گئے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے بدر پہنچ گئے تو ان کی جرت بھر جائے گی. تم ایسا کرو کہ کسی طرح مسلمانوں کو جنگ سے روک دو، میں اس کے عوض تمہیں 10 اونٹ انعام میں دوں گا. وہ راضی ہو گیا. چنانچہ وہ مدینے پہنچا تو وہاں مسلمانوں کو جنگ کی تیاریوں میں مصروف دیکھا تو ان سے ملا اور انہیں خوف زدہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر وہ یعنی کفار مکہ تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارے اکثر لوگوں کو قتل کر دیں گے، اور اگر تم ان کی طرف گئے تو تم میں سے ایک بھی بچ کر نہ آئے گا. مسلمانوں کو اس کی یہ بات کھٹکی. جب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم میں ضرور جاؤں گا چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو. بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 70 سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو مشرکین میں سے کوئی بھی نہ ملا. مسلمانوں کے پاس مال تجارت تھا اور موزے بدر میں ہر سال 8 دن بازار لگتا تھا. وہاں مسلمانوں نے تجارت کی اور خوب نفع کما کر بدر سے واپس مدینہ منورہ پہنچے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا. تفسیر روح البیان میں اس آیت کے تحت لکھا ہے، یعنی لوگوں کے شر سے بچنے اور ان کے احسانات سے بے نیاز ہونے کے لیے اس رب پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی. وہی اس بات کا حقیقی مستحق ہے کہ اس پر توکل کیا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ باقی سب کو موت آنی ہے. جب وہ مر جائیں گے تو ان پر توکل کرنے والا بھی برباد ہو جائے گا. توکل کی اصل یہ ہے کہ بندہ اس بات پر یقین رکھے کہ تمام امور اللہ عز و جل کے حکم سے صادر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور انہیں ایجاد نہیں کر سکتا، اس لیے اپنی تمام حاجات اسی کے سپرد کر دی جائے. یہ عقیدہ رکھنا فرض اور ایمان کی شرط ہے. اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے. تفسیر روح البیان میں ہے، یعنی مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی پر توکل نہ کریں. جب دشمن مخالفت اور دشمنی کریں تو صبر کریں اور اللہ عز و جل پر ہی بھروسہ کریں. ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو. تفسیر خازن میں ہے، اور جب تم کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو پھر تمام معاملات میں اللہ عز و جل سے مدد چاہو اور اسی پر بھروسہ کرو، اس کے سوا کسی پر اعتماد نہ کرو. بے شک اللہ عز و جل ہی مدد فرمانے والا، حفاظت کرنے والا اور سیدھی راہ پر چلانے والا ہے. اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام معاملات میں اللہ عز و جل کے سوا کسی پر اعتماد نہ کرے. ہاں، مشورہ کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. تفسیر بغوی میں ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ عز و جل پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرے. تفسیر در منشور میں ہے،
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمان اللہ عز و جل کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل پر توکل ایمان کو جمع کرتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ عز و جل پر توکل کرنا نصف ایمان ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، چونکہ یہ باب یقین اور توکل کے بارے میں ہے، لہٰذا اب یقین اور توکل سے متعلق چند اہم امور کی وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ علامہ سید شریف جرجانی حنفی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقین لغت میں اس علم کو کہتے ہیں جس میں کوئی شک نہ ہو، اور اصطلاح میں کسی شے کے بارے میں یہ پختہ اعتقاد رکھنا کہ وہ اس طرح ہے، اس کے علاوہ کسی اور طرح نہیں ہو سکتی، اور حقیقت میں بھی وہ شے اسی طرح ہو تو ایسا اعتقاد یقین کہلاتا ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی توکل کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں توکل کے معنی ہے اللہ عز و جل پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ پر ہونا چاہیے۔ فتح الباری میں ہے کہ جمہور علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے فرمایا توکل اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کے کیے ہوئے وعدے پر کامل بھروسہ ہو اور اس بات پر کامل یقین ہو کہ جو فیصلہ اللہ عز و جل کی طرف سے کیا ہوا ہے وہ ضرور ہوگا۔ ہاں، بقدر حاجت رزق کی تلاش میں سنت کی پیروی نہ چھوڑے، دشمن سے بچاؤ کے لیے اسلحے کی تیاری اور مال و اسباب کی حفاظت کے لیے دروازے بند کرنا نہ چھوڑے، اسی طرح دیگر بچاؤ کے طریقے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرے، مگر یہ ضروری ہے کہ ان اسباب ہی پر مطمئن نہ ہو، بلکہ یہ عقیدہ ہو کہ یہ اسباب از خود نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کسی قسم کا کوئی نقصان دور کر سکتے ہیں، بلکہ سبب اور مسبب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور سب امور اسی کے ارادے پر موقوف ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہاں، جب بندے کا جھکاؤ اسباب کی طرف ہو جائے تو اس کے توکل میں کمی آ جاتی ہے۔